بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی مکرم و محترم حضرات و خواتین، ARY ٹی وی کے ناظرین، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو سرکار دو عالم کی سچی پکی محبت اور غلامی کا نور عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، اس کائنات کے اندر ہر چیز میرے آقا سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ نباتات بھی میرے آقا سے محبت کرتے نظر آتے ہیں، جمادات بھی، حیوانات بھی، جن و انس بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں مستنیر ہے۔ ویسے تو نباتات آپ دیکھیں، یہ پتھر دیکھیں، زمین دیکھیں، اس کے اندر نہ دل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ محبت کرے، لیکن انسان کو اچھی لگتی ہے۔ انسان کے سامنے اگر خوشنما کوئی چیز آ جائے تو اس سے محبت کرتا ہے، لیکن پتھر تو انسان سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن آپ دیکھیں سرکار دو عالم کی محبت رب کائنات نے پتھروں میں داخل کر دی، پہاڑوں میں داخل کر دی، زمین کے اندر داخل فرما دی۔ کریم آقا علیہ السلام نے وہ خوش نصیب لوگ جن کو رب کائنات نے محبت رسول عطا فرمائی ہے۔ طبرانی کی روایت پیش کرتا ہوں، حضرت ابو یعلا سے بھی ہے، مروی ہے، اور حاکم نے بھی اس کو رقم کیا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور دادا کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام اصحاب رسول کی جرمٹ میں بیٹھے ہیں، سونے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ عجیب تر ایمان والے کون ہیں؟ عجیب تر ایمان والے کون ہیں کہ جن کے ایمان پہ رشک کیا جائے؟ یا رسول اللہ عجیب تر ایمان والے؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے عجیب تر ہیں؟ وہ تو ہر وقت رب کی حضوری میں رہتے ہیں، وہاں تو غلطی کا شائبہ نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے۔ بتاؤ عجیب تر ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر عجیب تر انبیاء ہوں گے کہ وہ عظمت والے ہیں، کائنات میں سب سے بلند ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ بھی عجیب تر نہیں ہے، وہ بھی رب کی وحی کے طالب ہیں، میں بھی وحی کے طالب ہوں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہم انبیاء تو اللہ کی مرضی کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بتاؤ عجیب تر ایمان والے کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر عجیب تر ایمان والے ہم لوگ ہیں۔ کہا تم لوگ کیسے ہو؟ تم ہر وقت میری نگاہوں میں رہتے ہو، تمہارے سامنے معجزات ہوتے ہیں، چاند دو ٹکڑا ہوتے دیکھتے ہو، سورج کو پلٹتا دیکھتے ہو، اور جناب درختوں کو چرنوں میں جھکتا دیکھتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں عجیب تر ایمان والے کون ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عجیب تر ایمان والے وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے میرا ظاہری دور نہ پایا ہوگا، وہ میرے بعد آئیں گے، ان کے پاس کئی کتابیں ہوں گے، ان کے پاس کئی خبریں ہوں گی، لیکن وہ میرے نام پہ اپنا تن من دن قربان کر دیں گے۔ فرمایا وہ عجیب تر ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور خوبصورت ابن حبان کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تم ایمان والے ہو اور ہر وقت میرا دیدار کرتے ہو، تمہیں صحابیت کا درجہ رب کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا طوبی من رآنی، فرمایا تمہیں ایک مرتبہ مبارکباد ہے کہ تم میرے اوپر ایمان لائے، وآمن بی، فرمایا طوبی 7 مرات، فرمایا ان لوگوں کو 7 مرتبہ مبارکباد ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے نام پہ قربان ہوتے نظر آئیں گے، اپنا تن من دن قربان کر دیں گے، حضور کے نام پہ اپنی جانیں لٹا دیں گے۔ فرمایا میرے غلاموں تجھے 1 مرتبہ مبارکباد ہے، انہیں 7 مرتبہ مبارکباد ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمادات کے اندر بھی میرے آقا کی محبت ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں ہم غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کا گزر احد پہاڑ کے قریب سے ہوا۔ کریم آقا علیہ السلام نے احد پہاڑ کی جانب اشارہ کیا،
اشارہ کر کے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ناظرین اب دیکھیں احد پہاڑ محبت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ کبیرہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت جو بخاری کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے، حضرت ابو حمید سعدی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں غزوہ تبوک کی طرف ہم جا رہے تھے، کریم آقا نے فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ احد پہاڑ ہے، یہ طیبہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ناظرین طیبہ سے کیوں نہ آقا محبت کریں؟ آپ کو یاد ہوگا جب کریم آقا ہجرت کے لیے نکلے تھے تو مکہ کے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر میرے آقا کریم کی آنکھوں سے اشک جاری تھی، عرض کی یا رب کائنات، اے عرش کے مالک، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اس مکہ سے میں محبت کرتا تھا، یہ میری جائے ولادت ہے، اب تو مجھے وہاں لے جا جس سرزمین سے تو محبت کرتا ہے۔ تو مکہ وہ ہوا جس سے میرے آقا محبت کرتے ہیں، مدینہ وہ ہوا جس سے قربان جاؤں خود رب کائنات محبت فرماتا ہے۔ یعنی اور وہ مشہور واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا، اللہ اکبر، جب ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کے آ گیا اور آ کے کہنے لگا اے محمد یہ بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا تھا میں بتاؤں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں، وہ میرا تعارف کروا دے۔ تو ابو جہل حیران ہو گیا، کہنے لگا اگر یہ ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ کریم آقا کی نگاہ جو پڑی تو ان سنگریزوں سے جناب کلمہ شہادت کی آواز آئی، رب کی وحدانیت کی، اس کی الوہیت کی گواہی دی، اور جناب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی، لیکن اس کے دل پر مہر لگی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وہ پھر بھی مسلمان نہ ہوا۔ لیکن وہ سنگریزے، اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، کہتے ہیں میں نے خود مشاہدہ کیا سرکار دو عالم کے ہاتھ میں سنگریزے تھے اور وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا، سرکار دو عالم نے وہی سنگریزے ابو بکر کو عطا کیے، پھر وہ انہوں نے تسبیح جاری رکھی، پھر عمر کو عطا کیے، تسبیح انہوں نے جاری رکھی، پھر عثمان غنی کو وہ سنگریزے ملے، ان کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح کرتے رہے، پھر مولا کائنات کے ہاتھوں میں آئے، وہ تسبیح کرتے رہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد جس کے ہاتھ میں گئے پھر انہوں نے تسبیح نہیں کی، وہ خاموش ہو گئے۔ تو سنگریزے بھی نبی کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں، نبی پاک سے محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضور غوث پاک نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا۔ حضور غوث العظم غنیت الطالبین میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کا گزر ایک جگہ سے ہوا، صحرا سے ہوا، دیکھا ایک چھوٹا سا پتھر ہے، چھوٹا سا پتھر حجم میں وجود میں بڑا چھوٹا ہے، لیکن اس سے پانی بڑا فراوانی سے نکل رہا ہے، تیزی سے نکل رہا ہے، جیسے ندی اور نالوں سے نکلتا ہے۔ اللہ کا نبی بڑا حیران ہوا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک یہ میں نے بغور مشاہدہ کیا ہے، یہ پانی زمین سے نہیں نکل رہا، یہ پتھر کے اندر سے آ رہا ہے، اس کا حجم بڑا چھوٹا ہے، اور پانی ہے کہ نکلنے کا بند ہی نہیں ہو رہا اور جناب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جب یہ التجا کی تو رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر تو اس پتھر سے پوچھ لے، اسی سے سوال کر، یہ تمہیں بتا دے گا۔ اس پیغمبر نے اس پتھر سے سوال کیا مالک یا حجر، اس سے بات کی کہ یہ بتا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ پتھر کہنے لگا منذ سمیت قول اللہ عز وجل نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، پتھر اور انسان ہوں گے، تو میں بھی پتھر ہوں، جہنم کو بھڑکانے کے لیے پتھر ڈالے جائیں گے۔ تو جب سے میں نے یہ سنا ہے میں اس وقت سے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ خشیت دیکھی، یہ خوف دیکھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جب یہ خوف دیکھا تو جناب اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک اسے جنت عطا کر دے۔ رب نے فرمایا جا خوشخبری سنا دے، اسے جنت مل گئی تیری التجا پہ، اسے جنت مل گئی۔ اللہ کا پیغمبر چلا گیا، وہ پتھر خاموش ہو گیا، پانی نکلنا بند ہو گیا۔ اللہ کا پیغمبر کا گزر پھر دوبارہ وہاں سے ہوا تو وہ پتھر پھر پانی نکال رہا تھا، بلکہ ڈبل پانی نکال رہا تھا۔ اللہ کا پیغمبر حیران ہوا کہ یہ تو میں نے اس کی بات کی تھی، یہ پھر روتا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی مالک ماجرا کیا ہے؟ فرمایا پتھر سے ہی بات کرو۔ آپ نے پھر پتھر سے پوچھا مالک یا حجر اب کیا ہوا بھی؟
میں نے تیری بات کر دی تھی، جنت لے دی، جہنم سے آزادی دلوا دی، اب کیوں روتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین سنیے گا، جب محبت خدا اور محبت پیغمبر خدا مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ناظرین توجہ رکھیے گا، وہ پتھر کہنے لگا کہ وہ هو البکاء من الخوف والحزن، فرمایا وہ پتھر کہنے لگا وہ جو رونا تھا خوف کا اور ڈر کا رونا تھا، وہ من الخوف والحزن، کہا اب کیوں روتا ہے؟ وہ کہنے لگا ھذا البکاء الشکر والسرور، فرمایا یہ رونا اللہ کے شکر کا رونا ہے، یہ رونا اللہ کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں پر اظہار کرنے کا رونا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو بتانا مقصود یہ ہے، پتھر بھی میرے آقا سے محبت کر رہے ہیں، زمین بھی آقا سے محبت کر رہی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان درختوں کو جانتا ہوں، ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں جب ان کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، پتھر سلام کرتے نظر آتے ہیں۔ قربان جاؤں، کریم آقا علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس آئے، ایک جگہ استراحت فرمائی تو کریم آقا علیہ السلام لیٹ گئے۔ جناب نباتات بھی جمادات بھی جناب سرکار سے محبت کرتے نظر آتے ہیں، پودے بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں، درخت بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کریم آقا ایک جگہ آپ نے استراحت فرمائی تو دھوپ تھی، تو ایک درخت حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کے سایہ کر لیا اور جناب سایہ کیے رکھا۔ کریم آقا کے بیدار ہونے سے پہلے وہ واپس چلا گیا۔ واپس گیا تو سرکار دو عالم لا ینام قلبی کے تحت سو رہے تھے، بیدار ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بڑا عجیب ماجرا ہوا۔ کریم آقا نے فرمایا تمہیں خود بتاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جب میں سو رہا تھا ایک درخت میری بارگاہ میں آیا تھا، اس نے سوال کیا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ مالک میں تیری حبیب کی بارگاہ میں سلام کرنا چاہتا ہوں، تو رب نے اسے اجازت دے دی تو وہ میری بارگاہ میں سلام کرنے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ایک جملہ سنیے گا، درود و سلام وہی پڑھتا ہے جسے اذن خدا ملتا ہے، جسے اذن خدا نہ ہو وہ درود و سلام نہیں پڑھتا۔ وہ کہتے ہیں نا کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنر مندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خداوندی۔ تو کہا یہ درخت اللہ کی بارگاہ سے اذن لے کے آیا تھا کہ میں نے آپ کے حبیب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، سلام کرنے آیا تھا اور مجھے سایہ کر کے رکھا اور اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں سرکار دو عالم سے پتھر بھی محبت کر رہے ہیں، جناب درخت بھی محبت کر رہے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام کی محبت کا نور رب کائنات نے کائنات کے ذرے ذرے میں داخل کی ہے۔ بس ناظرین مکرم دعا یہی ہے کہ رب کائنات وہ محبت جو رب کائنات نے ان کو عطا کی ہے، اللہ پاک اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا کر دے، جو محبت سیدنا بلال حبشی کو عطا کی ہے۔ ارے قربان جاؤں، سیدنا بلال حبشی کی محبت کیسی ہے کہ اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا اور جناب پتھروں پہ لیٹے ہیں، لیکن آپ کے کسر ایمان میں ذرہ برابر بھی جناب جنبش نہیں آتی، اور سرکار کے نام پہ سارا کچھ قربان کر دیا۔ تو پھر اجر کیا ملا ناظرین؟ اجر یہ ملا کہ کعبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے۔ محبت کا صلہ یہ ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں نے داخل ہونا ہے، میرے رب نے فرمایا ہے، اور میں یہ فرما رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرا بلال جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ مہار اس نے پکڑی ہوگی۔ تو ناظرین جب محبت مل جاتی ہے تو پھر جنت عطا ہو جاتی ہے۔ رب کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رکھے، اسی محبت میں موت عطا کرے، آمین ثم آمین۔